الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ سارے ملک میں اس بات پر خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ آج ہی کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ روایتوں میں یوں بھی ملتا ہے کہ آج ہی کے دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ ہم لوگ بار بار اللہ کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے حالات کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر دنیا کے اندر نازل ہونے والی برکتوں کا تذکرہ، آپ کے بچپن کے واقعات، جوانی کے واقعات، شادی کے واقعات، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کے واقعات، بچوں کی تربیت کے واقعات، یہ سارے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہمارے نبی کی وفات کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات کیسے گزرے، کیا کیفیت تھی اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر شعبے سے، ہر واقعے سے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ عبرت ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات اور آخرت کے سفر سے بھی ہم لوگوں کو بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو بھی سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی اس دنیا میں 63 سال کے لیے آئے۔ 60 پر 3 سال آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان فرمانے کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے۔ اس کے بعد زندگی کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جیسے ہزاروں پیغمبر دنیا میں آئے اور انتقال کر گئے، اللہ نے الگ الگ موقع پر الگ الگ پیغمبروں کو بھیجا، ایسے ہی اللہ نے آپ کو بھی ایک وقت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ بھی اس وقت میں آئے اور جب انتقال کا وقت آیا، آپ علیہ السلام بھی دنیا سے چل بسے۔ آپ کیا، سب کو اس دنیا کے اندر مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے
قیامت کے قریب بھی جب قیامت نازل ہوگی اللہ پاک جبرائیل سے پوچھیں گے قیامت آ گئی کون باقی ہے؟ حضرت جبرائیل کہیں گے کوئی باقی نہیں ہے، سارے دنیا کے انسان جاندار مر چکے ہیں، بس آسمان کے فرشتے آپ میں اسرائیل باقی ہوں۔ حضرت اسرائیل کو اللہ حکم دیں گے کسی کو باقی رکھنا نہیں ہے، سب کی جان لے لو۔ چنانچہ سب کی جان نکالی جائے گی۔ آسمان کے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، سب فرشتوں سے بڑے سردار حضرت جبرائیل کا بھی انتقال ہوگا۔ اللہ اسرائیل سے پوچھیں گے کون باقی ہے؟ وہ کہیں گے آپ اور میں۔ اللہ فرمائیں گے تم کو بھی مرنا ہے، میرے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہنا۔ تو حضرت اسرائیل خود اپنی جان نکالیں گے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ اپنی روح نکالیں گے تو ایسا چیخیں گے اگر کوئی مخلوق زندہ ہوتی تو صرف ان کی چیخ کی آواز کو سن کر مر جاتی۔ اس کے بعد اللہ کا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ اب بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی آئے ہیں سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام بھی جب اپنا کام پورا کر چکے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اب ایک سوئی کے ساتھ آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر اللہ نے میری موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ اس سورت کے آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور اس کے سامنے استغفار کرو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری حصہ اکثر آپ علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور استغفار میں گزارا کرتے تھے، اور موقع سے اللہ کے نبی نے اپنے وفات کی صحابہ اکرام کو خبر بھی دی، اور اللہ نے ایسے واقعات بھی لائے کہ صحابہ اکرام ان واقعات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو۔ چنانچہ غزوہ احد میں اچانک ایک آواز پڑی کہ آپ علیہ السلام انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا، صحابہ اکرام جو جوش و خروش سے لڑ رہے تھے ان کی ہمتیں جواب دے دی۔ اللہ کے نبی کے پاس 700 صحابہ آئے تھے، سوائے 17 یا 18 کے سب تتر بتر ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ بعض مسلمانوں کے زبانوں سے نکل گیا یہ الفاظ کہ اب تو شاید ہم کو دوبارہ بت پرستی میں چلے جانا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ الگ الگ حالات آ رہے تھے۔ اس وقت عین جنگ کے موقع پر اللہ نے آیت اتاری وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ارے محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا محمد کا انتقال ہو جائے یا کوئی ان کو شہید کر دے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یا اللہ نے جھنجھوڑنے والی آیت غزوہ احد کے موقع پر اتاری۔ اس وقت صحابہ کرام کا ذہن بنا اصل چیز تو اللہ کے احکام ہے، نبی جس راستے پر ڈال کر گئے ہیں اس پر پابند رہنا ہے، چاہے نبی رہے یا نہ رہے۔ اسی طریقے پر جب آپ حج کرنے کے لیے گئے
تو اس وقت بہت اہتمام سے لوگوں کو لے کر گئے اور اس حج کے اندر اعلان بھی کیا، اے لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو، کان کھول کر یہ میری طرف سے باتیں سن لو، شاید اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ وہاں پر بھی اشارہ دیا۔ اور جس سال آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کی عادت تھی ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی کا قرآن کا دور ہوتا تھا۔ جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا۔ یہ کچھ علامتیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتائی کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں۔ چنانچہ انتقال کا زمانہ بیماری میں گزرا، تو یہ بیماری آنے سے پہلے آپ احد کے میدان میں گئے، جہاں پر صحابہ کرام کی شہدائے احد 70 صحابہ کرام کی خبریں ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ نے ایصال ثواب کیا، کچھ پڑھا، بخشا، مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد سیدھا بقیع قبرستان میں گئے، وہاں پر بھی دعائے مغفرت کی۔ آخر میں آتے ہوئے جملہ کہا، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِنَا لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تم سے عنقریب آ کر ملنے والے ہیں۔ اب وہاں سے گھر آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ علیہ السلام کے سونے کی باری تھی۔ آتی ہے گھر کے اندر طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ بگڑ گئی، تو آپ علیہ السلام بار بار پوچھتے، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ ازواج مطہرات کو جمع کیا، سب سمجھ گئے اللہ کے نبی شاید عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب پوری بیویاں آ گئی تو بیویوں نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی آپ آرام سے جہاں چاہے رہیں۔ تو آپ نے تمام بیویوں سے اجازت لی، کہا کہ آپ سب اجازت دو تو اب میں باری کو ختم کر کے باقی ایام عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ سب نے اجازت دے دی، تو حضرت میمونہ کے گھر سے سہارا لے کر تشریف بہت مشکل سے چلتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر آئے، اور بیماری بڑھتی گئی۔ سب سے پہلی بیماری آپ علیہ السلام کو سر کے درد کی شروع ہوئی، اتنا سر کا درد کہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور ایسی تکلیف میں بھی تقریباً 13 یا 14 دن آپ علیہ السلام بیمار تھے۔ تو 10-11 دن تک آپ علیہ السلام اسی حالت میں آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ بس انتقال سے 4-5 دن پہلے آپ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائے۔ طبیعت بگڑتی گئی، اتنی بگڑی کہ ایک مرتبہ عشاء کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ سب صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت بلال آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بے ہوشی کے حالت میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بلال نے کہا، سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک تانبے کا بڑا ٹب منگوایا، اس کے اندر وضو کیا، اور وضو کر کے نماز کے لیے اٹھے۔ ابھی ایک قدم نہیں اٹھائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت بلال انتظار میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ بس آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر ٹب منگوایا اور وضو کیا، اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایسا 3 مرتبہ واقعہ پیش آیا، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اٹھ نہیں سکے۔ تو چوتھی مرتبہ حضرت بلال سے کہا، بلال
عمر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال باہر آئے اور آ کر کہا، اب صحابہ اکرام ایک دم پریشان۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت بلال روتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا مسجد نبوی میں، زار و خطا صحابہ اکرام رونا شروع کر دیا کہ آج کیا ہوا ہمارے محبوب کو۔ اور آ کر حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے موجود ہوتے ہوئے میں ہرگز نماز نہیں پڑھا سکتا، تم جاؤ اور جا کر کہو کہ دروازے پر ابو بکر بھی موجود ہیں۔ حضرت بلال واپس آئے، کہا کہ ابو بکر بھی موجود ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میرے ابا کو مت بھیجو، میرے ابا بہت نرم دل ہے، جب وہ آپ کے مصلے پر جائیں گے تو آپ کی غیر موجودگی ان کو برداشت نہیں ہوگی، وہ اتنا روئیں گے کہ وہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ تو اتنے میں حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم کہو کہ تمہارے ابا جا کر نماز پڑھائیں عمر۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ میرے ابا عمر سے فرما دیں۔ تو کہا کہ تم سب یوسف کی بیوی کی طرح ہو، خاموش رہ جاؤ۔ یہ کہا اللہ کے نبی نے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ کہ یوسف کی بیوی بعد میں زلیخا بنی۔ زلیخا نے کچھ، یہ واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ زلیخا نے کچھ عورتوں کو دعوت دی تھی، دعوت کے بہانے بلایا تھا، لیکن دل میں دعوت دینا نہیں تھا بلکہ یوسف کا حسن دکھانا تھا۔ تو ایسے دل میں ایک زبان پہ ایک تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا اور حفصہ سے کہا تم خاموش رہو، تم سب یوسف کی بیوی کی طرح ہو۔ تو بعد میں حضرت عائشہ کہتی تھی واقعتاً میرے دل میں کچھ اور بات تھی، میں یہ چاہتی تھی کہ اگر میرے ابا نماز پڑھائے، اللہ کے نبی کا اگر انتقال ہو گیا، بعد میں کوئی دوسرا خلیفہ بنا تو سارے لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی زندگی میں ابو بکر کو آگے بڑھایا ہے تو خلیفہ بننے کے لائق تو بس ابو بکر ہیں، ان کو لعنت کیوں پڑے؟ اس نیت سے میں نے کہا تھا کہ میرے ابا کو آگے مت بڑھاؤ۔ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، روایتوں میں لکھا ہے آپ علیہ السلام اسی حالت میں کھڑ نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ رکھا حضرت عباس کے اوپر اور ایک ہاتھ ایک صحابی کے اوپر رکھ کر کہا کہ مجھے اسی طرح سہارا دے کر مسجد میں لے کر جاؤ۔ اب وہ دونوں کھڑائے سہارا دے کر تو دونوں پیر زمین پر بھی ٹھہرا نہیں سکتے تھے اللہ کے رسول، وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ پیر جو ہے حضرت عائشہ کے گھر سے اللہ کے نبی کے مصلے تک اس طرح پیر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول مسجد پہ گئے ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی کی آہٹ سنی، حضرت ابو بکر نماز چھوڑ کر پیچھے آنے لگے تو پیچھے سے اشارہ کر کے پیٹھ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے وہیں پر کھڑا کیا، حکم دیا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، اور جا کر حضرت ابو بکر کے بازو بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی، بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے۔ حضرت ابو بکر امام، اللہ کے نبی مقتدی بنے ہیں، اور 17 نمازیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے نمازیں۔ اسی طرح بیماری کا زمانہ گزرا، اور جب کبھی طبیعت ذرا بشاشت ہوتی فوراً نماز کے بعد ممبر پر بیٹھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ ایک مرتبہ نصیحت کیا کہ لوگوں، میں نے اسامہ کا جو لشکر بنایا ہے اس کو فوراً یہاں سے روانہ کرو اور کوشش کرو پورے جزیرۃ العرب سے شرک کو ختم کر دو۔ میری خواہش یہ ہے
کہ پورے جزیرۃ العرب میں کہیں بھی شرک کا نام و نشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اتنی خواہش کی اور لوگوں کو اتنا تیار کرا کر بھی بھیجا اور محنت بھی ویسی ہوئی، لیکن آج اللہ معاف کرے وہی جزیرۃ العرب دھیرے 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 شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اسی جزیرۃ العرب کے کتنے علاقوں میں آج مندر بنے ہوئے ہیں۔ وہی مسلمان جن کے پیدا ہونے کے بعد کانوں میں اذان دی گئی، اقامت دی گئی، نام ان کے نبی کا، انہوں نے خود چندہ دے کر مندروں کو بنا کر اس کی افتتاح کی۔ آج عرب کی حالت یہ ہے، وہاں پر سنیما ہال بھی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک یہودی وہاں پر آیا تو مسلمان عورتیں اس کے استقبال کے لیے سر سے دوپٹہ نکال کر بال ہلاتے ہوئے اس کا استقبال کیا، یہاں تک کہ وہ یہودی خود شرم آ کر اپنے زبان سے کہنے لگا، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمان کی عورتیں اتنا اپنے سر سے نقاب بھی نکال دیں۔ یہودیوں کو بھی شرم آئی۔ ایسی حرکتیں آج جزیرۃ العرب کے اندر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کی آخری تمنا اس بیماری کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ لوگوں پورے جزیرۃ العرب سے پورے کے پورے شرک کو مٹا دو۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسے ہی نماز کے لیے تشریف لائے تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام زور سے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے بات، میرے قول اور میرے فعل سے دلیل پکڑنا۔ میرے قول اور میرے فعل سے، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو دیکھو کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے، کیا اللہ کے نبی نے کیا ہے تو کرو، کہا ہے تو کرو، ورنہ اس کام کو مت پکڑو۔ اور یاد رکھ لو میں تو مر رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا ہے میرا طریقہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہی بیماری کے زمانے میں طبیعت خراب تھی، ذرا بشاشت محسوس ہوئی تو ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے اور اس خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور ان قریب تم بھی آؤ گے، تم بھی یہاں رہنے والے نہیں ہو، تم کی بھی موت آئے گی، اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یاد رکھ لو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جو اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہے وہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے۔ مطلب اگر کوئی زبان کنٹرول نہیں کیا، ہاتھ کنٹرول نہیں کیا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے بیانات جو ہے اللہ کے نبی کے چھوٹے چھوٹے اس زمانے کے اندر ہوتے تھے، اور جب بیماری زیادہ بڑھ گئی، بالکل اٹھ نہیں سکتے تھے، گھر کے اندر رہے، تو آخر میں پیر کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے جو کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی تھی، اس کھڑکی سے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، بہت مسکراتا ہوا چہرہ، بہت بشاشت والا چہرہ، اسی بشاشت کے ساتھ کسی سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی آتی ہے، اس وقت بھی حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اب نماز پڑھائے تو نماز پڑھانے کے بعد بیان کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بالکل اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اتنا زور سے بیان کیا کہ آپ کی آواز مسجد کے دروازے تک، کنارے تک جاتی تھی۔
اس بیان کے اندر آخری بیان یہی جملہ کہا تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ لوگوں دیکھو میرے قول اور فعل کو دلیل بناؤ، میں نے کہا ہے یا کیا ہے بس اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اور ایک مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم مرد حضرات سبحان اللہ کہو، اور مرد حضرات نے امام کو نہیں بتایا، عورتیں ہیں تو عورتیں اپنی زبان مت کھولو، تھالی کے ذریعے سمجھاؤ۔ عورتیں جیسے ہاتھ باندھی رہتی ہیں یہاں اس طرح تھالی مار کر امام کو اشارہ کرو تاکہ وہ امام سمجھ جائے کہ کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کچھ بیان کیا آخری بیان تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول تقریباً 14-15 دن کے بعد ہم آپ کو بہت اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، بہت بشاشت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا بہت دن سے میں یہیں پر ہوں، بس میری دوسری بیوی وہاں مدینے سے ذرا باہر ہے، آپ کی بیماری کی وجہ سے میں نہیں گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کے پاس جا آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تو فوراً حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام سے بہت مسکراتے ہوئے بات کر کے جب اٹھے تو بس یہ اٹھنا ہی آخری دیدار تھا صحابہ کرام کا، وہ نماز ہی آخری نماز تھی اللہ کے نبی کی۔ اب گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام کی زیارت نہیں ہو سکی۔ گھر میں آئے تو گھر میں بہت اچھی طبیعت تھی، کئی دنوں سے اسی گھر میں بیوی آتی، عورتیں آتی، سب عیادت کے لیے آتے تھے، تمام بیویاں اسی گھر میں تھی۔ اللہ کے نبی کی بشاشت کو دیکھ کر بیویوں نے کہا الحمدللہ اب آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، ہم سب اپنے گھر جاتے ہیں۔ ساری بیویاں اجازت لے کر گھر گئی۔ اب صحابہ بھی اپنے اپنے کام میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اللہ کے نبی کو بخار آنا شروع ہوا، اتنا تیز بخار کہ کپڑے سے پانی ڈبو ڈبو کر عائشہ پوچھتی جاتی تو وہ پانی سوکھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب آپ کی طبیعت بگڑتی تو اللہ کے نبی بھی اور کسی کی عیادت کرنے بھی جاتے تو اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کسی بھی بیمار کو عیادت کرنے کے لیے جاتے تو ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی یہ دعا پڑھ کر پھونکتے تھے، کوئی پانی لاتا تو پانی میں یہ دعا پڑھ کر پھونکتے، اور یہی دعا پڑھنے کا ہم لوگوں کو بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے تو اسی دعا کو پڑھ کر ہاتھوں کو پھونک کر پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی وہ وقت طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو میں نے اس دعا کو پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو پھونک کر اشارہ کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے جسم پر ملے، اور ہاتھ لے جا کر جسم پر رکھا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کھینچ کر کہا اللہم اغفر لی وارحمنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے بڑے رفیق اعلیٰ سے میری ملاقات فرما، یعنی اے اللہ میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میری مغفرت فرما اور تیری ملاقات کو آسان فرما۔ اور دعا کرنے لگے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ نے دیکھا تو فوراً اپنے بھائی کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا، ساری بیویاں آ گئی۔ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کھڑے تھے، ان کے جیب میں مسواک نظر آئی، اللہ کے نبی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، تو فوراً مسواک لے کر دی تو اللہ کے نبی کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ مسواک کر نہیں پائے، چبا نہیں پائے، تو حضرت عائشہ نے چبا کر نرم کر کے مسواک کو دی تو اللہ کے نبی نے مسواک کیا۔ مسواک کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے فوراً آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کر ابا جان کو بلا کر آؤ، ابو بکر کو۔ حضرت حفصہ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے ابا عمر کو بلا کر لے آؤ۔
اور یہاں حضرت فاطمہ وہ اپنے شوہر کو بلانے کے لیے علی کو بھیجی۔ حضرت فاطمہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی تڑپ رہے تھے، بڑی خراب حالت تھی، بہت بے چینی تھی۔ حضرت فاطمہ دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی، ہائے میرے ابا کی حالت، ہائے میرے ابا کی حالت۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، فاطمہ آج کے بعد پھر دوبارہ تیرے باپ کو یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ آپ نے بلا کر کان میں حضرت فاطمہ کے کہا، فاطمہ آج تیرے باپ کا آخری دن ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ زار و خطار رونے لگی۔ تو پھر کان میں کچھ کہا تو تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، تم روئی اور پھر مسکرائی؟ تو کہا، میں روئی اس لیے تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج آخری ملاقات ہے، آخری جدائیگی ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ رو مت، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملاقات کرو۔ تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے، وہاں صحابیات پریشان، مرد حضرات نہیں ہیں، ان کو بلانے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول آج میں آپ کے پاس آخری وحی لے کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہے ہیں۔ آج تک اسرائیل کبھی کسی سے اجازت نہیں لیے ہیں، اور آئندہ قیامت تک کبھی کسی سے اجازت بھی نہیں لیں گے۔ آپ اجازت دیں تو وہ اندر آ کر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تو حضرت اسرائیل سلام کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو روح قبض کر لوں گا، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں آپ کی روح قبض نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تمہارے اندر یہ اختیار ہے، کیا تمہارے اندر یہ کنٹرول ہے کہ تم کسی کو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن آج مجھے حکم یہی ہوا ہے، اللہ نے یہی کہا ہے، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ روح مسقط کرنا۔ ایک روایت میں تو آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ نے کہا سارے دنیا کے خزانے دے کر کہ اے محمد یہ ساری دنیا کے خزانے کی چابیاں ہیں، تم چاہو تو ان کو لے لو، آرام سے رہو، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی، یا میرے پاس آنا چاہو تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور مجھے بس آپ اپنے پاس بلا دیجئے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی، صحابہ اکرام سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، رہنا چاہو تو رہو ورنہ آخرت کو پسند کر لو۔ یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر بلک بلک کر روئے، ان کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے وہ بندہ اللہ کے نبی ہی ہے، اور اللہ کے نبی اب ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے کہا، اللہ نے یہی حکم دیا ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالو ورنہ نہیں۔ تو آپ حضرت جبرائیل کو دیکھے تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے لیے انتظار میں ہے۔ تو تب آپ نے اسرائیل کو اجازت دی کہ میری روح قبض کرو۔ جب روح قبض کر رہے ہیں، آخری الفاظ زبان پر نکلے، لوگوں نماز کا اہتمام کرو، لوگوں نماز کا اہتمام کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ وہاں ابو بکر بھی گھر نہیں آئے، علی بھی گھر نہیں آئے، عمر بھی گھر نہیں آئے، ان سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی کوہرام مچا، زار و خطار رونے کی آوازیں آئی، صحابہ مسجد میں پریشان ہو گئے، دوڑے ہوئے گئے۔ حضرت عباس سب سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھر کے دروازے کو بند کر دیا، اندر جا کر پورا جائزہ لیے۔ سارے صحابہ پریشان کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رونے کی آوازیں آ رہے ہیں۔ دروازہ کھول کر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، صحابہ کے اوپر ایسی بجلی گری،
کہ پتہ نہیں کون کیسے غم کے اندر ڈوبا ہو گیا ہے، جو چاہے بک رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کسی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی تو بس آسمان پر تشریف لے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، ویسے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی انتقال نہیں ہوا، اعلان کیا کوئی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر کے اعلان ایک طرف، صحابہ ایک طرف غمگین۔ حضرت ابو بکر گئے، اندر چہرہ ہٹایا، دعا پڑھی، روئے اور سیدھا آیا، مجمع کو جوڑا۔ حضرت عمر اسی ضد میں ہیں، سارے مجمع کو جوڑ کر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس آیت کو پڑھ کر اعلان کیا، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت تو غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ارے محمد تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے چلے گئے، اگر محمد قتل کر دیے جائے یا محمد مر جائیں گے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کے طریقوں کو چھوڑ دے گے؟ اگر کوئی پھر گیا، دین سے ہٹ گیا، اللہ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، بس اسی کا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ ساری امت کو سنبھالنے والے، پیر کا دن، چاشت کے وقت میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اب انتقال ہوتی ہے، اتنے مسائل کھڑے ہو گئے، وہ مسائل حل کرنے میں تقریباً 2.5 دن لگ گئے۔ پیر کے دن صبح میں انتقال ہوا، تقریباً چاشت کے وقت میں صبح 8:30 بجے کے قریب، تو پیر کا پورا دن گزر گیا، منگل کا پورا دن گزر گیا، منگل اور چہارشنبے کی آدھی رات میں آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے۔ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، صحابہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، کس کو خلیفہ بنانا؟ بہت بڑا مسئلہ تھا سب سے پہلے۔ اب وہ ایک مسئلہ بڑی مشکل سے حل ہوا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا اللہ کے نبی کو کہاں دفن کریں۔ صحابہ نے رائے دی اللہ کے نبی کا شہر مکہ ہے، مکے کو لے کر جانا ہے۔ کچھ صحابہ نے رائے دی نئے نبیوں کا شہر تو بیت المقدس ہے، وہیں پر اللہ کے نبی کو لے کر جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مدینے میں دفن کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے سنا ہے، اور وہ حدیث ایسی مجھے یاد ہے جیسے ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے سنا ہے کہ اللہ کا نبی جس جگہ مرنا چاہتا، جس جگہ دفن ہونا چاہتا ہے، اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو موت آتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا جس جگہ اللہ کے نبی کے انتقال ہوا ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی کی خبر بنائی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے گھر میں جس جگہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، عین اسی جگہ پر کھود کر خبر بنائی گئی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے وہ ٹکڑا جو اللہ کے نبی کی خبر بنائی گئی ہوئی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کا جسم لگا ہوا ہے، وہ ٹکڑا پوری دنیا میں سب سے افضل مقام ہے، کعبے سے بھی زیادہ افضل، یہاں تک کہ 7 آسمان بلکہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ فضیلت والا حصہ ہے، جس میں اللہ کے نبی کے جسم کا حصہ لگا ہوا ہے۔ پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے تو کیسے، کپڑے نکال کر یا کپڑے پہنا کر؟ یہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ بہت اختلاف کے بعد طے ہوا کہ اللہ کے نبی کو غسل دیں گے اور کپڑے نہیں نکالیں گے، اسی کپڑوں کے اندر غسل دیں گے۔
اور پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو خبر کیسی بنائی جائے گی، بغلی یا شق خبر۔ بغلی خبر کہتے ہیں خبر کو پہلے کھود کر قبلے کی طرف پھر دوبارہ کھودا جاتا ہے، کھود کر لاش کو، میت کو اس کے اندر ڈھکیل کر اس کو بند کر کے بعد کو خبر کی مٹی مز دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں بغلی خبر۔ اور ایک ہوتی ہے شق خبر۔ شق خبر کیا؟ پہلے خبر کو کھود کر پھر بیچ میں ایک اور خبر کھودی جاتی ہے، اس میں لاش کو رکھ کر اوپر کچھ تختے وغیرہ ڈال کر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ دو طرح کی خبریں مدینے کے اندر کھودی جاتی تھی۔ تو اختلاف ہو گیا اللہ کے نبی کو کون سی خبر کھودی جائے، تو دو آدمیوں کو بھیجا گیا۔ اس وقت مدینے میں دو آدمی تھے، ایک تھے حضرت طلحہ اور ایک تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح شق خبر کھودا کرتے تھے، حضرت طلحہ بغلی خبر کھودنے کے ماہر تھے۔ دو آدمیوں کو بھیجا، دونوں کو بلا کر لاؤ، جو مسجد میں پہلے آئے گا بس وہی خبر کھودیں گے۔ اگر شق خبر کھودنے والا آ گیا تو وہ خبر کھودیں گے، اگر بغلی خبر کھودنے والا آیا تو وہ خبر بنائیں گے۔ تو دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کہیں باہر تھے، حضرت طلحہ جو بغلی خبر کھودنے والے تھے وہ مسجد نبوی میں آئے، تو بغلی خبر اللہ کے نبی کی بنائی گئی۔ اب خبر تیار، غسل تیار، اب پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا نماز جنازہ کون پڑھائیں گے۔ بڑا اختلافی مسئلہ تھا۔ آخر میں حضرت ابو بکر نے طے کیا، زندگی میں بھی اللہ کے نبی امام تھے، وفات پر بھی امام ہیں، مرنے کے بعد بھی امام ہیں، اللہ کے نبی کی کوئی امامت نہیں کرے گا، بس سب جائیں گے اپنے اپنے طور پر جنازے کی نماز پڑھ کر آئیں گے، کوئی نماز پڑھانے کے لیے نہیں جائے گا۔ چنانچہ 10 صحابہ کرام جاتے، انفرادی طور پر جنازے کی نماز پڑھ کر آ جاتے۔ کسی نے اجتماعی نماز ہمارے نبی کی نہیں پڑھائی، سب وہاں سے واپس آ گئے، 10 آدمیاں کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی، 4 صحابہ قبر میں اتر کر۔ یہ واقعہ ہے ہمارے نبی کی وفات کا۔ ہم لوگوں کو اس وقت میں سوچنا ہے، اللہ کے نبی کے وفات کا واقعہ دیکھو، غور کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا آپ کے آخرت کا وقت قریب آ گیا، فوراً اللہ کے نبی اللہ کے ذکر میں اور استغفار میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے موت کے وقت آدمی کثرت سے استغفار کے اندر لگ جائے۔ آج اللہ کی پناہ موت سر پر آ کھڑی ہے، پیر جواب دے دیے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کان کے اندر سننے کی طاقت ختم ہو گئی، جسم کے اندر سفید بال ہیں، سفید بال خود موت کی علامت ہے۔ حضرت سلیمان غالباً حضرت اسرائیل سے پوچھا تھا تم اچانک آ کر روح قبض کر لیتے ہو، ذرا آنے سے پہلے اطلاع دو، تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی تمہارے جسم پر سفید بال کا نکلنا یہ میری طرف سے پیغام ہے، دانتوں کا کمزور ہونا یہ میری طرف سے پیغام ہے، گھٹنے کا درد آ جانا یہ میری طرف سے پیغام ہے، گھر میں پوتے کی پیدائش یہ اس بات کی علامت ہے کہ دادا صاحب آپ اپنی جگہ خالی کرو، گھر میں نواسے کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نانا کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اتنی علامتیں ہم لوگ دیکھ کر بھی آج ہم لوگوں کو موت کی تیاری کی توفیق نہیں ہوتی۔ کبھی سوچتے ہم ارے میری اتنی عمر ہو رہی ہے، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، کم از کم اب تو میں توبہ کر لوں، اب تو نمازوں کی پابندی کر لوں، اب تو میں استغفار کر لوں، پتہ نہیں کب اسرائیل آ جائیں گے۔ ایسے وقت میں بھی ہماری گناہوں کی عادت نہیں جاتی، ایسے وقت میں بھی ہم لوگ گناہ کرنا چھوڑنا، غلط دیکھنا نہیں چھوڑتے، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتے، ناچ گانے کی محفلوں میں جانا نہیں چھوڑتے، عورتوں کو گھورنا نہیں چھوڑتے۔ اس عمر میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو مرتے ہوئے آخری وقت میں پیغام دیا آدمی اس حالت میں جائے کہ کوئی گناہ اس کے ذمے باقی نہ ہو۔ مرض الوفات میں جب آپ بیمار تھے یہ خطبے کے اندر
سر کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے، اس حالت میں کھڑے ہو کر اعلان کیے، لوگوں اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو لے لو، میں اللہ کے پاس بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے دل میں بھی کبھی خیال آتا ہے میں بھی جاؤں تو اس حالت میں جاؤں کہ کسی کا گناہ میرے ذمے نہ ہو، کسی کا حق میرے ذمے نہ ہو۔ میں نے بھائی کی پراپرٹی قبضہ کر لی، بہن کا حصہ مار کھایا، کسی کا قرض لے کر ڈبو دیا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی سے رشتہ ناتا توڑا ہے۔ ان گناہوں کے ساتھ کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا؟ ان گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جاؤں، اس کی تیاری ہماری نہیں ہوتی۔ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی کی پیدائش پر لمبے جلوس نکالیں گے، سبیلیں بانٹیں گے، لیکن کیا نبی کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے؟ ایک مثال تو میں دیا کرتا ہوں، ایک باپ جو ہے بہت بوڑھا مر رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، اس کا بیٹا بازو میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ باپ مرتے مرتے اچانک کھانسی لگی، تڑپا، بیٹے سے کہا بیٹے ذرا ایک گلاس پانی لا کر دو۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے آپ کو چھوڑ کر 1 منٹ کے لیے جانے بھی دل نہیں مانتا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا پانی لاؤ میں مر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب دنیا کے کسی انسان سے پوچھو کیا بیٹے کی یہ محبت حقیقی محبت ہے، سچی محبت ہے؟ اگر واقعتاً باپ کی محبت ہوتی یہ اشارہ کافی تھا، بیٹا دوڑ کر پانی لاتا، لیکن وہ بیٹا محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، دل میں محبت نہیں ہے۔ آج بھی بالکل ہماری یہی محبت ہے، نبی کے نام پر بڑے بڑے ہزاروں روپے کے جھنڈے لگانے تیار۔ بھائی نبی جو تمنا کر رہے تھے نبی کی سنت کو اپناؤ، تیار نہیں۔ نبی آخری وقت مرتے دم جو زبان سے نکالا تھا نماز نماز پڑھنے آؤ، نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، چاہے 10 میلاد کے جلسے منانے کے لیے تیار، ہزاروں ڈی جے ڈال کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیا اس کو اللہ کے رسول کا عاشق کہتے ہیں؟ جسے نبی کا چہرہ پسند نہیں، جسے نبی کا لباس پسند نہیں، جسے نبی کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، جسے نبی کی باتیں ماننے کا جذبہ نہیں، کیا یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے؟ صرف جھوٹے دعوے ہمارے زبانوں سے، جیسے شاعر کہتا ہے نبی کا نام لے لو جھوم جاتے ہیں، جب سنت کا نام لے لو گھوم جاتے ہیں۔ سنت نہیں، ہم نہیں اپنائیں گے سنتوں کو۔ نبی کا نام ہاں مرنے کے لیے تیار، اسے رسول کا عاشق نہیں کہتے، یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہم لوگوں کو یہی یاد دلاتی ہے کہ لوگوں اس دن نبی کی سیرت کو یاد کرو۔ نبی جو درد لے کر دنیا سے گئے ہیں، جن اوصاف کے ساتھ جن صفات کے ساتھ گئے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اسی کے اندر میرے اور آپ کی کامیابی ہے۔ نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر یاد رکھ لے اللہ کی قسم کبھی ہم لوگ نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ طے شدہ بات ہے، مال کما لے سکتے ہیں لیکن ترقی، چین کی، سکون کی نیند، اللہ کے یہاں عزت، مرنے کے بعد قبر میں راحت، وہ نبی کے طریقوں کو اپنا کر ہی ملے گی۔ ان کو ٹھکرا کر کبھی ہم لوگ چین کی زندگی نہ دنیا میں جی سکیں گے نہ آخرت میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے سچا درد نصیب فرمائے، نبی کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خرافات اور بدعات سے بچنے کے اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔